حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 دسمبر اور اتوار کا دن ہے، 15 جمادی الثانی ہے۔ بات کریں گے اسلامیہ امارات افغانستان میں نیچرل ریسورسز کے استعمال اور کچھ اور اہم ملاقاتوں کے بارے میں۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کی جو اہم میٹنگ ہے، اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کمیشن کی اور اسٹیٹ پولیٹیکل کمیشن کی اہم میٹنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ اسلامیہ امارات افغانستان اپنے قدرتی وسائل کو اس طرح استعمال کر رہی ہے جس طرح استعمال کرنے کا حق بنتا ہے، جس طرح کسی بھی ملک کو اپنے قدرتی وسائل استعمال کرنے چاہیے۔ وہ مکمل 100 میں سے 150% کام کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ دوسرا، ان کی نیت ٹھیک ہے، وہ اپنے ہم وطنوں کی مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اسی لیے وہ ہر وہ چیز کو استعمال کر رہے ہیں جو ان کے ملک کے لیے اور ان کے عوام کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسلامیہ امارات افغانستان کے اسٹیٹ اکانومک ڈپٹی الحاج ملا عبد الغنی برادر اہند صاحب نے صوبہ کنار کا دورہ کیا، اور اس دوران ان کے ساتھ وفد شامل تھا جس میں انفارمیشن اینڈ کلچر منسٹر ملا خیر اللہ خیر خواہ، وزارت داخلہ کے ڈپٹی منسٹر آف کاؤنٹر نرکوٹکس ملا عبد الحق ہمکار اور صوبائی حکام شامل تھے۔ ملا صاحب نے دریائے کنار کا دورہ کیا، وہاں پر بنائی جانے والی نہروں اور دوسرے منصوبوں کے کاموں کو چیک کیا اور اس سے متعلق انفارمیشن حاصل کی۔ اس موقع پر ملا صاحب نے احکام کے کام کو سراہا اور ان میں بہتری لانے کے لیے مزید ضروری ہدایات دی۔ مزید کہا کہ ان نہروں کی تعمیر ایک اہم کام ہے اور اس متعلقہ احکام کی حوصلہ افزائی کی اور اس کام کو مزید تیز کرنے کا کہا۔ اسلامیہ امارات افغانستان کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب کی سربراہی میں ایڈمنسٹریٹو کمیشن کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں مذہبی تعلیم گاہوں یعنی کہ مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے انتظامات کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کے لیے صوبوں اور مرکز میں مدرسوں میں انتظامی ٹریننگ کورسز کے معاملے پر مکمل گفتگو ہوئی تاکہ مستقبل میں یہ لوگ ملک اور ادارے کے انتظامی امور کو چلا سکیں۔ یہ جو لوگ مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کو انتظامی کورسز، انتظامی امور کے مطابق ٹریننگ دینے کے کورسز کا سٹارٹ کرنے پر بات چیت ہوئی۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کمپنیوں، گاڑیوں کے اڈوں پر گاڑیوں کے ڈیزائنز اور روڈ سٹاپس، ٹرمینل سچویشنز کے متعلق منسٹری آف ٹرانسپورٹ اینڈ ایویشن، اس کے علاوہ کارگو کمپنیز، اس کے علاوہ پرائیویٹ کسٹمرز اور پرائیویٹ کمپنیز کے نمائندوں کی موجودگی میں مکمل تفصیلی گفتگو ہوئی اور اس سلسلے میں بات چیت ہوئی مشاورت کے ساتھ۔ ان نمائندوں نے اس کمیشن کی طرف سے کی جانے والے فیصلوں پر اپنے خیالات و مشاورت بھی شیئر کی، اور اس میٹنگ میں اسٹیٹ جنرل ڈائریکٹر ڈاکٹر عبد الواسع بھی شامل تھے۔ 2 اہم فیصلے ہوئے، ایک تو انتظامی امور کے ٹریننگ کورسز کرانے پہ، اور دوسرا گاڑیوں کے ٹرانسپورٹ کے نظام کے بارے میں فیصلے کیے گئے۔ اسلامیہ امارات افغانستان کے اسٹیٹ پولیٹیکل ڈپٹی مولوی عبد الکبیر صاحب کی سربراہی میں اسٹیٹ پولیٹیکل کمیشن کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں جہاد کی اقدار کو محفوظ بنانے اور زندہ رکھنے کے لیے ڈائریکٹرز کے کاموں کے بارے میں گفتگو ہوئی، مختلف اداروں میں جو ڈائریکٹرز کام کرتے ہیں ان کے، اور اس ملاقات میں جہاد کے اقدار کو محفوظ بنانے اور 20 سالوں میں کیے جانے والے جہاد کی تاریخ کو اکٹھا کرنے، محفوظ کرنے اور اس تاریخ کو مرتب کرنے کے بارے میں بھی گفتگو اور مشاورت کی گئی۔ اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ تاریخی طور پر 20 سالہ جہاد کی صاف اور شفاف اور صحیح انفارمیشن مستقبل کی جنریشن تک پہنچانے کی ذمہ داری اسلامیہ امارات کے حکام کے کندھوں پر ہے، اور یہ ممکن ہے کہ اسلامیہ امارات اس کام کو بہتر طریقے سے کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ وہ جو اپنا 20 سال غیر ملکی اور کافروں کے ساتھ جہاد کرتے رہے ہیں، ان اقدار کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی نئی جنریشن کو ان مصیبتوں، ان مصائب اور جو اسلامی امارات
کی حکومت لانے کے لیے اور اسلامی نظام لانے کے لیے جتنی انہوں نے محنتیں کی ہیں وہ تمام تر اکٹھی کر کے ایک تاریخی طور پر تاریخی کتابیں لکھی جائیں گی تاکہ آنے والی عوام کو اس بارے میں پتہ چلے اور یہ باقاعدہ سکولز اور کالجز میں پڑھائی بھی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ پولیٹیکل ڈپٹی مولوی عبدالکبیر صاحب سے ترکی کے چیریٹیبل ادارے الانہار کے سربراہ شیخ عبداللہ الحلیلی صاحب نے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں اسلام اور شریعت کے نظام کے نافذ ہونے پر بہت خوش ہیں اور باقی تمام اسلامی دنیا اور ممالک کے لیے یہ ایک مثال ہے، اور افغانستان میں ادارے کے امدادی کاموں کے بارے میں بتایا۔ مولوی صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ افغانستان جنگ اور غربت کی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہے، ہمیں صحت میں مدد کی ضرورت ہے۔ مزید بتایا کہ افغانی قوم نے بیرونی طاقتوں کے خلاف پاک فریضہ جہاد ادا کیا اور اس وقت ملینز کی تعداد میں شہداء، بیوہ اور معذور افراد ہیں جن کی بہتری اور امداد کا کام چیریٹیبل اداروں اور اسلامی امارات کی اکٹھی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ مولوی صاحب نے صوبہ بامیان کے پولیس کمانڈر مولوی صادق اللہ صاحب سے بھی ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے صوبے کی سیکیورٹی اور معاشی حالات کے بارے میں مکمل طور پر بریفنگ دی، سیکیورٹی کی بہتر اور محفوظ حالت کو یقین دہانی کروائی اور کہا کہ علاقے کے لوگ اسلامی امارات کے نقطہ نظر سے بہت خوش ہیں اور بالکل متفق ہیں۔ مولوی صاحب نے صوبے کی بہتر حالت پر کمانڈر صاحب اور انتظامیہ کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ افغانستان تمام افغانوں کا گھر ہے اور اس نظام میں تمام افغانیوں کو پرامن اور خوشحال زندگی گزارنے کا حق ہے۔ ہم کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہم وطنوں کے ساتھ غلط رویے اور امتیازی سلوک رکھے، یعنی کہ کسی کے ساتھ بہتر اور کسی کے ساتھ نہ بہتر رکھے۔ عدل و انصاف کو مد نظر رکھنا، خاص طور پر ان کو جو ماضی میں ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں، ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ بغیر کسی امتیاز اور مذہب کے عدل و انصاف کے نظام کو قائم کریں۔ اس کے علاوہ مولوی صاحب نے انہیں صوبے کے سیکیورٹی حالات کو بہتر کرنے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کے لیے ضروری ہدایات بھی دی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔